قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے دو آیات کریمہ کی تلاوت میں نے کی۔ ان دو آیات میں اللہ جل جلالہ نے صفائی، پاکیزگی، طہارت، اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اسلام میں پاکیزگی اور طہارت کی اہمیت صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، اسی طرح بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے ایک لازمی شرط اور رکن ہے، بلکہ دین اسلام میں طہارت اور پاکیزگی یہ خود دین اسلام کا ایک اہم شعبہ، ایک اہم حصہ ہے، اور بذات خود دین اسلام میں یہ طہارت اور پاکیزگی مطلوب ہے۔ اللہ جل جلالہ پہلی آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ جل جلالہ توبہ کرنے والوں کو، جو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ جل جلالہ پاک صاف رہنے والے بندے کو محبوب رکھتے ہیں۔ قباء والوں کی اللہ نے تعریف کی قرآن کریم میں۔ قباء کے ارد گرد رہنے والے جو صحابہ انصار تھے، ان کی تعریف کی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس قباء میں اللہ جل جلالہ کے ایسے بندے رہتے ہیں جو پاکیزگی کو، صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ بھی پاک صاف ستھرے رہنے والے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ قباء والوں کی جب یہ تعریف قرآن کریم میں یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے، قباء والوں سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو اور کوئی خاص عمل نہیں، بس یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جنابت کی صورت میں غسل کرتے ہیں، اور استنجا پانی سے کرتے ہیں، یعنی صرف ڈیلا اور پتھر استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کے بعد ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس کو پسند فرمایا اور ان کی اس بنا پہ تعریف فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قباء والوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہ چیز جو ہے وہ بڑی اہم تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو کیا کر لو، اپنے اوپر لازم کر لو۔ تو بہرحال اسلام میں پاکیزگی اور طہارت کی ایک بڑی اہمیت اور ایک بڑی فضیلت ہے۔ آگے ہم اس پر احادیث کا سلسلہ بھی انشاءاللہ قائم کریں گے کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا وہ ہے، لیکن اس سے پہلے چند گزارشات۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، یہ طہارت، یہ پاکیزگی، یہ ایمان کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے الطہور نصف الایمان، فرمایا گیا ہے کہ یہ تو ایمان کا آدھا حصہ، نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ان روایات سے اس کی ایک بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں صفائی کے متعلق اور ستھرائی کے متعلق لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے یہ حقیقت سمجھا دی ہے کہ فلاح اور سعادت، کامیابی، نیکبختی جس شاہراہ کی طرف انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جس کا نام ہم شریعت رکھتے ہیں، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اگرچہ اس کے بہت سارے ابواب ہیں، بہت سارے شاخیں کہہ لیں، دروازے کہہ لیں، بہت سارے ابواب ہیں، اور ہر باب کے، ہر دروازے کے، ہر شاخ کے، ہر حصے کے بہت سارے احکامات ہیں، لیکن
ان सैकड़ों अहकामात की बेपनाह कसरत की वजह से के बावजूद भी अगर आप देख लें तो इनको 4 उसूली उन्वान में आप इसको तकसीम कर सकते हैं। ये शाह साहब लिखते हैं, नंबर 1 तहारत, नंबर 2 इख़बात, और नंबर 3 समाहत, और नंबर 4 अदालत। तो 4 चीज़ों में से एक दीन का, अगर दीन के जितने अहकामात हैं उसकी कितनी कसरत है, उन सब को अगर तकसीम किया जाए तो इसका मतलब है कि 1/4 हिस्सा वो क्या है, तहारत और पाकीज़गी का है। फिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हर एक की हकीकत भी इन चारों की बयान की है, और उनमें से फिर तहारत की हकीकत वो भी बयान की है। शाह साहब फरमाते हैं कि एक सलीमुल फितरत इंसान और जो सही मिजाज वाला इंसान है, उसका दिल जब बहीमत और गुनाह और सिफली तकाज़ों से मगलूब हो जाता है, और उसमें मशगूल ना हो और मगलूब ना हो, जिस इंसान का मिजाज ऐसा हो, सलीमुल फितरत हो, गुनाहों में आलूदा ना हो, और इसी तरह किसी नजासत से आलूदा ना हो। जब वो इंसान किसी नजासत से आलूदा हो जाता है, ऐसा सलीमुल फितरत यानी उसने पेशाब पाखाना कर लिया या जिमा वगैरह से फारिग हुआ, तो उसकी तबीयत में एक ख़ास किस्म का इनक़िबाज़ होता है, तकद्दुर होता है, एक उसको ग्रानी सी और एक बारी पन जो है वो उसको महसूस होता है, और वो जो है अपनी तबीयत में एक सख्त किस्म की जुल्मत और की कैफियत जो है वो महसूस करता है, और एक तारीकी अपने दिल में महसूस करता है। फिर जब वो इस हालत से निकल जाता है, जनाबत में है तो गुस्ल कर लेता है, पेशाब पखाने का तकाजा था और उससे फारिग हो जाता है, और इस्तिंजा कर लेता है, तहारत हासिल कर लेता है, वुज़ू कर लेता है, तो साफ़ सुथरे कपड़े अगर गुस्ल किए हैं पहन लेता है, खुशबू लगा लेता है, तो नफ्स में एक हल्कापन महसूस होता है। वो जो तकद्दुर होता है, वो जो इनक़िबाज़ होता है, वो जो जुल्मत की कैफियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, और अपनी तबीयत में वो जुल्मत की बजाय जो है वो इंशिराह और इसी तरह इंबिसात, सुरूर, फ़रहत, एक लज़्ज़त वो महसूस करता है। उसकी अब ये जो पहली कैफियत है इसका नाम शरीयत ने हदस रखा है। जो नापाकी वाली हालत है वो चाहे बेवुज़ू होने की सूरत है, चाहे वो जनाबत की हालत है, और दूसरी सूरत जब वो पाक हो जाता है, तहारत हासिल कर लेता है, यानी वो जब वो सफाई सुथराई हासिल कर लेता है, तो इसको शरीयत ने तहारत का नाम दिया है। अल्लाह जल्ल जलालुहु को ये जो पहली कैफियत है हदस वाली, ये अल्लाह जल्ल जलालुहु को नापसंद है, और जो दूसरी कैफियत है तहारत वाली, अल्लाह जल्ल जलालुहु इसको पसंद फरमाते हैं। और नफ्स इंसानी, इंसान का जो नफ्स है, ये तहारत की हालत में मले आला यानी जो अल्लाह जल्ल जलालुहु के फ़रिश्ते हैं उनकी हालत से ये हालत बहुत ज़्यादा मुशाबहत और मुनासिबत जो है वो रखती है। कौन सी वाली हालत? ये तहारत वाली हालत, पाकीज़गी वाली हालत, क्योंकि जो अल्लाह जल्ल जलालुहु के फ़रिश्ते हैं ये हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की आलूदगियों से और जुल्मत से ये दूर रहते हैं। इनमें इस किस्म का कोई मादा गुनाहों का नहीं होता, वो पाकीज़गी, सफाई सुथराई के एक आला मुकाम पर फायज होते हैं। इसी वजह से जब इंसान हर वक्त साफ़ सुथरा रहता है तो उसको भी फ़रिश्तों से मुनासबत हो जाती है, और उसको अल्लाह जल्ल जलालुहु उस तरह की यानी उसको इल्हामात और इनामात से नवाजते हैं। और शयातीन जो है चूँकि नापाकी को, हदस को पसंद करते हैं, तो जो बंदा नापाक रहता है, नापाकी में डूबा रहता है, जनाबत में रहता है, तो शयातीन उसके साथ, शयातीन से उसकी एक मुशाबहत हो जाती है, तो शैतानी जो वसाविस होते हैं उसका दिल बहुत जल्दी उसको कबूल करता है। आजकल लोगों को वसाविस क्यों बहुत ज़्यादा आते हैं? वसवसे की एक मेन वजह वो तहारत और पाकीज़गी हासिल ना करना है सही तरीके से, जिस तरह की शरीयत ने हुक्म दिया है। तो बहरहाल अगर शाह साहब की इस इबारत को देख लिया जाए, इस कलाम को देख लिया जाए, तो इससे तहारत की अहमियत और उसकी अज़मत
وہ معلوم ہوتی ہے، ناپاکی اور حدث کی جو قباحت ہے وہ اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ دو حالتیں ہیں۔ اچھا، نیز اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ طہارت جو ہے وہ چوتھائی حصہ ہے دین کا، اسلام کا۔ پھر حجت اللہ البالغہ کے ایک دوسرے مقام پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ طہارت کے احکام وہاں پہ بیان فرمائے ہیں، کہ طہارت کے کچھ احکامات ہیں وہ ان کو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔ اور طہارت کی 3 قسمیں بیان کی ہے۔ ایک حدث سے طہارت، یعنی جن حالتوں میں انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، جنابت ہو جاتی ہے، اس کو غسل فرض ہو جاتا ہے، یا وضو فرض ہو جاتا ہے، یا غسل یا وضو مستحب ہو جاتا ہے یا واجب ہو جاتا ہے، ان حالتوں میں وضو یا غسل کر کے شرعی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا۔ ایک قسم تو حضرت شاہ صاحب نے یہ لکھی ہے۔ دوسری جو ظاہری پلیدی ہے، ظاہری نجاست ہے، جسم کو یا کپڑے کو لگ گئی تو اس سے جسم کو یا کپڑے کو پاک کرنا، یہ دوسری قسم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ پہلی والی قسم یہ تو ظاہری نہیں تھی نا، تو یہ دوسری قسم جو ہے وہ ظاہری نجاست کا لگ جانا، کوئی خون لگ گیا، کوئی اور اس طرح گندی چیز جسم کو یا کپڑوں کو لگ گئی، پیشاب پاخانہ لگ گیا، گوبر لگ گیا، اس سے صفائی ستھرائی حاصل کرنا، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم جو انسان کے جسم پر میل کچیل ہے، گندگیاں ہیں، وہ پیدا ہوتی رہتی ہے، اس کی صفائی کرنا، مثلاً دانتوں کی صفائی، ناک کے نتنوں کی صفائی اور زیر ناف بالوں کی صفائی، یہ تیسری قسم ہے۔ تو بہرحال یہ 3 قسم کی طہارتیں ہیں اور اس پر ہم تفصیلی بات بھی آئندہ انشاءاللہ کریں گے۔ اب ایک روایت بھی سن لے طہارت کے بارے میں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ آپ اگر کتب حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اس روایت کو کتب حدیث میں کتاب الطہارہ کے شروع میں محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ اس میں طہارت کی جو ہے وہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اس حدیث کو حدیث کی کتابوں میں کتاب الطہارت کے اوائل میں شروع میں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے جو کسی اور صحابی سے مروی ہے، ابو مالک اشعری سے نہیں ہے، اس میں اس کو طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، کہ طہارت جو ہے نصف ایمان ہے۔ لیکن حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف الحدیث میں ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ شطر کا لفظ ہو یا نصف ایمان کا لفظ ہو، دونوں کا مطلب یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا، طہارت اور پاکیزگی جو ہے یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اہم حصہ ہے اور اہم جز ہے، یہ مطلب ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کہنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کے بارے میں کہا ہے کہ والحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ ایسا کلمہ ہے جو میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ اور آگے وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان اور تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ بھر دیتے ہیں آسمان کو اور زمین کو۔ اس میں دوسری چیز جو ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ، پہلی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ کا مطلب اپنے اس یقین کا اظہار اور شہادت ادا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی مقدس ذات ہر عیب سے، ہر اس بات سے، ہر اس نقص سے پاک اور بالا تر ہے جو اس کی شان الوہیت کے مناسب نہ ہو۔ ہر ایسی چیز سے اللہ جل جلالہ کیا ہے، مبرہ ہے، پاک ہے۔ اور تحمید کا معنی الحمدللہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس یقین کا اظہار کرنا
اور شہادت ادا کرنا ہوتا ہے کہ ساری خوبیاں، سارے کمالات جن کی بنا پر کسی کی بھی حمد و ثنا بیان کی جا سکتی ہے، صرف اللہ ہی کی ذات میں وہ خوبیاں، وہ کمالات پائی جاتی ہے۔ اور اسی لیے ساری حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہے، اور ساری تعریفیں اسی کی کو جو کہ شان اقدس کے مناسب ہے اور اس کو زیبا ہے۔ اور یہی تسبیح اور تحمید جو ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ جو اللہ کی نورانی مخلوق، معصوم مخلوق فرشتے ہیں، ان کا بھی خاص وظیفہ ہے۔ وہ بھی اللہ جل جلالہ کی صبح شام کیا کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں خود فرشتوں کی زبانی ہے، نحن نسبح بحمدک، کہ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم ہر وقت تیری تسبیح میں، تیری پاکی بیان کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ تو انسانوں کے لیے بھی سب سے بہترین وظیفہ وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے، کہ وہ اللہ جل جلالہ کے کیا کرے؟ حمد و ثنا بیان کرے، اس کی تسبیح بیان کرے، اس کی پاکی، بڑائی، عظمت بیان کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترغیب کے لیے اس حدیث میں اس کو ارشاد فرمایا کہ جو کلمہ سبحان اللہ ہے، یہ پورے میزان عمل کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کے ساتھ اگر الحمدللہ مل جائے تو نور علی نور، ان دونوں کا نور جو ہے وہ زمین اور آسمان کو اور اس کی ساری فضاؤں کو جو ہے وہ منور اور معمور کر دیتا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ سے میزان اعمال کا بھر جانا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ سے زمین اور آسمان کا معمور ہو جانا اور منور ہو جانا، یہ ان حقائق میں سے ہے جن کے ادراک کا حاسہ، یعنی اس کو محسوس کرنا، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، نہ ہر بندے کو یہ عطا کیا گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے خاص بندوں پر اس قسم کی حقیقتوں کو کبھی کبھی کھولتے ہیں، منکشف فرما دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم بس اللہ جل جلالہ کی ان حقیقتوں پر کیا کریں؟ ایمان لائیں اور اس پر یقین کرے اور اس پر عمل کرے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، کہ نماز جو ہے وہ نور ہے اور صدقہ دلیل اور برہان ہے۔ اچھا، نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز نور ہے۔ اس دنیا میں نماز کی اس خصوصیت کا ظہور کس طرح ہوگا؟ دنیا میں نماز نور ہے تو نور ہونے کا مطلب کیا ہے دنیا کے اعتبار سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کی برکت سے قلب، انسان کا دل جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے، جس کو اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ محسوس بھی کرتے ہیں، جن کی نمازیں حقیقی نمازیں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے نور کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ پھر اسی نور کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ فواحش، منکرات، گناہوں سے جو ہے وہ بچتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بلا شبہ نماز میں یہ خاصیت ہے اور یہ ایک خاصہ پایا جاتا ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں کے کاموں سے بندوں کو جو ہے وہ روکتی ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی ایک خاص برکت ہے اور ایک خاص نور ہے، اور آخرت کی منزلوں میں اگر نماز کی اس نورانیت کا ظہور اور اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی اندھیریوں میں نماز روشنی اور اجالا بن کر نمازی کے ساتھ ہوگی۔ قرآن مجید میں ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی طرف جو ہے ان کے اعمال کا نور جو ہے وہ دوڑتا ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، کہ صدقہ کیا ہے؟ دلیل ہے، برہان ہے۔
اچھا، صدقہ برہان ہے، اس کی کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا بندہ مومن اور مسلم اگر دل میں ایمان نہ ہو تو اپنی کمائی کا صدقہ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ صدقہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے دل میں کیا ہو؟ ایمان ہو۔ اور آخرت میں اس کا ظہور اس طرح ہوگا کہ صدقہ کرنے والے جو مخلص بندے ہیں اللہ کے، تو صدقے کو اس کی ایمان اور اس کی خدا پرستی اور اسی طرح نشانی مان کر اللہ جل جلالہ اس کو اپنے انعامات سے جو ہے وہ نوازے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ، کہ یہ صبر جو ہے ضیاء کا مطلب ہے روشنی، صبر اجالا ہے، روشنی ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے یہاں پر نماز کے ذکر کے بعد صدقہ کا جو لفظ ہے اس سے مراد روزہ لیا ہے، لیکن صبر اپنے عام مفہوم میں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے تحت جو نفس کی خواہشات ہے اس کو دبانا، اور اللہ کے راستے میں جو تلخیاں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، ناگواری آتی ہیں، اس کو برداشت کرتے رہنا، یہ صبر ہے۔ اس لحاظ سے صبر گویا کہ پوری دینی زندگی کو اپنے اندر جو ہے وہ لیے ہوئے ہے، اور اس میں نماز، صدقہ، روزہ، حج، جہاد، ان کے علاوہ اللہ کے لیے اور دین کے احکام کی پابندی میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرنا اور اپنی نفسانی خواہشات کو دبائے رکھنا، سب ہی اس صدقہ کے مفہوم میں جو ہے وہ داخل ہے۔ اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر ضیاء ہے، روشنی ہے۔ قرآن مجید میں چاند کی روشنی کو نور کہا گیا ہے اور سورج کی روشنی کو ضیاء کہا گیا ہے۔ هو الذی، اللہ جل جلالہ وہ ذات ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو ضیاء، روشنی کا لفظ استعمال، ضیاء کا لفظ استعمال، والقمر نورا، اور چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے صبر اور نماز سے پیدا ہونے والی روشنیوں میں جو نسبت ہوگی وہ وہی ہوگی جو سورج اور چاند میں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید یا تو تیرے حق میں کیا ہے؟ دلیل ہے، یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، اس کا ہدایت نامہ ہے۔ اب اگر تمہارا تعلق اور رویہ اس کے ساتھ ادب و احترام اور عظمت والا ہوگا اور پیروی والا ہوگا، اس پہ عمل کرنے والا ہوگا، تو پھر اس کی شہادت وہ تمہارے حق میں ہوگی۔ اور اگر اس کے برخلاف تمہارا رویہ ہوگا، ادب و احترام والا نہیں ہوگا، یا قرآن کریم کے مطابق عمل نہیں ہوگا، تو پھر اس کی شہادت تمہارے خلاف ہوگی، یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو بہرحال، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کا ہر انسان، خواہ وہ کسی حالت میں اور کسی شغل میں زندگی گزار رہا ہے، کسی بھی مشغلے میں وہ زندگی گزار رہا ہے، اور وہ روزانہ اپنے نفس اور اپنی جان کا جو ہے وہ سودا کرتا ہے، پھر یا تو اس کو نجات دلانے والا ہے وہ، یا اپنی جان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک مسلسل تجارت اور سوداگری ہے۔ اگر وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے تو اپنی ذات کے لیے بڑی اچھی کمائی کر رہا ہے، اور اس کی نجات کا سامان جو ہے وہ اپنے لیے فراہم کر رہا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہے، وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، وہ نفس پرستی میں مبتلا ہے، اپنے نفس کی مان رہا ہے، خدا فراموشی کی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ اپنی تباہی اور بربادی کما رہا ہے اور اپنی دوزخ جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ان حقیقتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔